السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں بات کی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو اس ضمن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ تو اب اسی سے ملتا جلتا ایک سوال کہ قیامت کے دن سب سے پہلا کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو اب یہ بڑے ریلیٹڈ ہیں، جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سوال بھی سب سے پہلے اسی کا کرے گا، کیونکہ اس کی پسند ہے۔ جو کام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو آپ اسی کے بارے میں سب سے پہلے پوچھتے ہیں نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر یہ صحیح ہوا تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور نجات پائے گا، اور یہ ٹھیک نہ ہوا تو وہ ناکام ہوگا اور نقصان اٹھائے گا۔ اگر اس بندے کے فرائض میں کچھ کمی رہ جائے گی تو پروردگار فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفلی نماز ہے، پھر اس سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر تمام اعمال کا ایسے ہی حساب ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے، علاوہ ازیں امام ترمذی نے روایت کیا ہے، علاوہ ازیں امام نسائی نے روایت کیا ہے، کئی کتب حدیث میں آتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت انس ابن مالک اس کے راوی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً پہلی چیز جس کا حساب بندے سے لیا جائے گا، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ فإن صلحت صلح سائر عمله، اگر نماز درست ہوگی تو بندے کے جملہ اعمال درست ہوں گے، اور اگر نماز درست نہ ہوگی وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو دوسرے تمام اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، امام طیلاسی نے روایت کیا ہے، اور بھی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلی روایت ہے اس کے بارے میں محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو تو امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، کئی کتب حدیث نے اسے روایت کیا، اور امام بخاری نے اسے التاریخ الکبیر میں مختصراً روایت کیا ہے، اور امام حیثمی نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ امام ترمذی اسے حدیث حسن غریب کہتے ہیں کہ حسن غریب کے درجے میں یہ حدیث ہے۔ امام حاکم کے نزدیک اس حدیث کی اسناد درجہ صحیح پر ہے، جو پہلی روایت آپ سے ذکر کی تھی۔ اس کی تخریج امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں کی، اور وہ دوسری چیز جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتا ہے نماز کے بعد، وہ ناحق خون کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور پھر اگر کسی نے کسی کا ناحق خون بہایا ہو، تو جس کا مطلب محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے ناحق خون کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور ایک بات جو پچھلے کئی سالوں سے مشہور ہوئی بھی ہے کہ شوہر سے اس کی بیوی کے متعلق اور بیوی سے اس کے شوہر کے متعلق سب سے پہلے سوال ہوگا، یہ کسی روایت میں موجود نہیں ہے۔ یہ بات آتی ہے احادیث مبارکہ میں، جیسے صحیح بخاری میں کتاب الجمعہ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یا ہر شخص کو، بلکہ ہر شخص کو نگہبان بنایا ہے ان اشیاء اور افراد پر جن کے اوپر اسے نگہبان بنایا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو پھر تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، جن پر تمہیں نگہبان بنایا گیا تھا۔ اس سوال کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ نہیں آتا کہ یہ سب سے پہلے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔